الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، عقیدے کے سلسلے میں آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی چند صفت، اس میں سے ایک صفت یہ کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، یعنی سننے والا۔ اللہ رب العزت سمیع ہے، سننے والے ہیں، لیکن اس سننے والا ہونے میں اللہ رب العزت کان کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بصیر ہے، دیکھنے والا، لیکن دیکھنے میں اللہ رب العزت آنکھ کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو تمام جسم و جسمانیات سے پاک ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ہمارا تصور اللہ رب العزت کے جسم و جسمانیات پر جاتا ہے تو بہت سارے خلجان پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے تو ذہن میں طرح طرح کے اعتراض آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ اعتراض ڈالتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ کیسے؟ ہمیں مثال دے دے کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک الماری ہے، الماری میں 2 انچ موٹی کتاب 10 رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس الماری میں اگر 10 کتاب رکھی گئی، پھر اس کو کہا جائے کہ 11ویں کتاب رکھو تو نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اس میں جگہ ہی اتنی ہے۔ آپ کہو گے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں 11 کتابیں کیسے آ سکتی ہیں جس میں جگہ صرف 10 ہی کتاب کی ہے؟ تو اس کے سلسلے میں بات یہ ہے سمجھنے کی، جسمانیات والی بات الگ ہوتی ہے، جسم کا حکم اور جسمانیات ہونے کا حکم الگ ہوتا ہے، اور جو بغیر جسم کی بات ہو اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے آپ کو مثال دی کہ یہ کتاب 10، ایک الماری 10 کتاب رکھنے کی اس میں جگہ ہے تو 11ویں کتاب نہیں آ سکتی۔ تو کتاب ایک جسم ہے، ایک حجم ہے، موٹائی، تو ہمیں تصور ہوتا ہے کہ ہاں جب 10 کتاب کی جگہ ہے تو 11ویں کتاب کیسے رکھی جائے؟ لیکن یہی چیز اگر بغیر جسم کی ہو، جسمانیات سے بالکل پاک ہو، جسمانیات سے الگ ہو، تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، آپ اس کو کہہ لو کہ حافظ قرآن کے دل میں قرآن ہے یا دماغ میں قرآن ہے، اس سے بحث دور کی۔ حفظ ہونے کے بعد دماغ میں قرآن رہتا ہے یا دل میں رہتا ہے، اس بحث سے قطع نظر یہ بات دیکھیں کہ حافظ قرآن کی یا تو دماغ میں یا تو دل میں قرآن رہتا ہے۔ قرآن ایک چھوٹے سے چھوٹے نسخے والا اگر اٹھا کر کے کسی کو دے اور کہا جائے کہ یہ قرآن اس کے دل میں ہے، تو جب جسمانیات کا تصور ہوگا کہ اتنا بڑا قرآن یا اتنے سائز کا قرآن یا بڑا والا قرآن جو عام طور سے ہم تلاوت میں دیکھتے ہیں، یہ قرآن اتنا بڑا ہے، اس کے دل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ذہن میں خلجان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی قرآن ہم تصور کریں کہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ قرآن اس حافظ کے دل میں ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ اس کے دل میں قرآن ہے، اور جب تصور قرآن کے جسم پر نہ جائے، ایک موٹی کتاب کی شکل میں اس پہ نہ جائے، بس یہ کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ اس کے دل میں ہے، یعنی جسمانیات سے پاک، تو پھر کوئی خلجان اور کوئی تشویش نہیں پیدا ہوتی، سب مانتے ہیں، اور کسی کو اعتراض نہیں، سب کہتے ہیں ہاں اس کے دل میں قرآن ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کو جب جسمانیات سے پاک مانیں گے تو اللہ رب العزت کا ہر جگہ تصور ہونا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگ خلجان یہ ڈالتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہو تو اس کرسی کے نیچے بھی اللہ ہے، آپ اوپر بیٹھے ہو نیچے اللہ۔ خلجان ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو بیت الخلاء میں بھی ہے۔ ایسی باتیں لوگ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض سارے کے سارے پیدا تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ رب العزت کو جسمانیات میں تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام کے تمام جسمانیات سے پاک ہے۔ آپ کہو کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے تو کرسی کے نیچے بھی ہے۔ دیکھیں اگر ایک قرآن، میں کرسی پہ بیٹھا رہوں، قرآن نیچے رکھا ہو، تو ہر دیکھنے والا کہے گا دیکھو کتنا گستاخ اور بے ادب آدمی ہے، قرآن نیچے رکھا ہوا ہے، اپنا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔
لیکن ایک حافظ جس کے دل میں قرآن ہے، یہ قرآن جسمانیات سے تو پاک ہے نا، تو جب یہ قرآن جسمانیات سے پاک ہے تو اب جو اس کے حافظ کے دل میں قرآن ہے، یہ حافظ نیچے بیٹھا ہو، ہم کرسی پہ رہیں، تو کسی کے دل میں بھی اعتراض نہیں آتا کہ یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک حافظ قرآن جس کے دل میں قرآن ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، قرآن نیچے ہے۔ کیوں یہ اعتراض نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں ہم تصور کر رہے ہیں کہ قرآن اس کے دل میں ہے، وہ جسمانیات سے نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ تو جب جسمانیات سے پاک سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں آتا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص پاکٹ والا قرآن لے، یہ پاکٹ والا قرآن اپنے جیب میں رکھ کر کے بیت الخلاء میں چلا جائے، تو پھر ہر دیکھنے والا اسے گستاخ سمجھے گا اور اس کو کہے گا کہ یار تجھے اتنا بھی ادب نہیں، قرآن لے کر کے بیت الخلاء میں جا رہا ہے۔ لیکن ایک حافظ جس کے دل کے اندر قرآن ہے، وہ قرآن جو جسمانیات سے پاک ہے، وہ قرآن حافظ لے کر کے بیت الخلاء کے اندر گیا تو کسی کے اندر گستاخی کا اعتراض نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو حافظ کے دل میں ہم قرآن سمجھتے ہیں، یہ قرآن جسمانیات سے پاک ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں، تو اسے بیت الخلاء میں لے جانا یا کہیں بھی رہنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں آتا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کو جب ہم جسمانیات سے پاک مانیں گے، اللہ رب العزت کو جب ہم جسمانیات سے پاک مانیں گے تو پھر ہر جگہ تصور ہونے میں ہمارے ذہن میں کوئی خلجان آئے گا ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ رب العزت تمام مثالوں سے پاک ہے، ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ ہمارے جسم پر ایک چیٹی رینگ رہی ہو، مثال کے طور پر چیٹی سے بات کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ جس کے بدن پر تم رینگ رہی ہو وہ تمہارے کس طرف ہے، دائیں ہے بائیں ہے کیا ہے، تو اس کو تصور یہ آئے گا کہ وہ کہے گی، وہ جواب دے گی کہ یہ شخص تو میرے ہر طرف ہے، کیونکہ چیٹی جو ہے جس شخص کے بدن پر رینگ رہی ہے اس کے مقابلے میں چیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری تمام کی تمام کائنات جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے کے سارے مل کر کے اللہ رب العزت کے یہاں ایک چیٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ گویا اللہ رب العزت ہر جگہ پر اور ہماری اور پوری دنیا اور پوری کائنات کی حیثیت ایک چیٹی کی حیثیت سے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت ہر طرف سے ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو کہیں ایک جگہ، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جائے گا، استوى علی العرش، اللہ رب العزت کو صرف عرش پر بیٹھا ہوا مان لے کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، تو ذرا سوچیں، اگر ایک کرسی پر میں بیٹھا ہوں، ایک کرسی پر میں بیٹھا رہوں، تو وہ جو کرسی ہے وہ محیط ہوگی اور میں جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں میں محاط ہوں گا، یعنی کرسی مجھے گھیرنے والی ہوگی اور میں گھیرا ہوا رہوں گا، یعنی ایک چیز نے مجھے گھیر رکھا ہے، ایک چیز میں میں سما گیا ہوں، یوں سمجھ لے ایک چیز میں میں سما گیا ہوں، یہ بات لازم آئے گی۔ اگر اللہ رب العزت کو کرسی عرش اور کرسی پر بیٹھا ہوا مان لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرسی بڑی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت محدود طریقے پر سمائے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت لا محدود ہے۔ تو اس عقیدے کی خرابی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کو ہر جگہ ماننا پڑے گا۔